بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے سامعین، اللہ رب العزت کا ایک اسم مبارک ہے الودود، جو کہ محبت کے لیے بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ محبت کے لیے اس اسم مبارک کا ورد کرتے ہیں، لیکن آج جو میں آپ کو اس کا عمل، اس کا جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ایک بہت ہی پرانی کتاب سے بزرگان دین کا یہ جو عمل ہے یہ مجھے ملا ہے، جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اس عمل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس اسم مبارک کو دو طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، الودود یا پھر یا ودود۔ میرے وہ بہن بھائی جو کافی عرصے سے اس کا ورد کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا ذرا برابر بھی فائدہ نہیں ہوا، آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جس کو پڑھنے سے فوری طور بات بن جاتی ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ کرنے میں آسان ہے، لیکن طاقت میں یہ سب وظائف سے بھاری وظیفہ ہے، سب سے طاقتور یا ودود کا وظیفہ ہے۔ اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص آپ سے بے انتہا نفرت کرنے لگ گیا ہے، وہ آپ کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا، یا پھر جب بھی آپ اس کے سامنے جاتے ہیں تو اس کو آپ پر غصہ آتا ہے، اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی نفرت کو آپ کیسے محبت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر تو اس کے پاس آپ کا روزانہ آنا جانا ہوتا ہے، مثال کے طور پر بیوی آپ کی ہے یا پھر خاوند ہے، یا پھر کوئی ایسا افسر ہے جس کے پاس آپ لوگوں کا روز آنا جانا ہوتا ہے، اسی طرح یا پھر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے، آپ اس کی نفرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے مسائل ہیں، لوگوں کے بڑی بڑی پریشانیوں کے اندر لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے کہ کوئی آپ سے نفرت کرنے لگ گیا ہے، آپ اس کی نفرت کو کس طرح جلائیں گے، اس کی نفرت کو کس طرح ختم کریں گے، کیسے اس کی نفرت کو محبت میں بدلیں گے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر کوئی بندہ جتنی نفرت کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس عمل کے ذریعے اس کے دل میں جو ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ کبھی بھی خطا نہیں ہوا، یہ شادی کے لیے بھی بڑا بہترین عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے جو لوگ ہیں نا، وہ اس کا دم بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں اس کے لیے بہت زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص اگر چاہتا ہے نا کہ وہ جس کے ساتھ بات کرے، جس کے ساتھ کلام کرے، وہ لوگ اس سے پیار کریں، محبت کریں، تو اس کے لیے یہ اسم مبارک خاص ہے، جس کا مطلب ہے محبت پیدا کرنے والا، بہت زیادہ پیار کرنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، بہت زیادہ شفقت کرتی ہے۔ اس عمل کو آپ لوگ تصور میں بھی کر سکتے ہیں اور کسی چیز پر دم کر کے اس کو کھلا بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو کھلا سکتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ کھلانے سے تو اس کے انگ انگ میں آپ کی محبت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، وہ ہر کسی سے آپ کا چرچا کرے گا، جو آپ کی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، آپ سے کلام کرنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ آپ کی محبت کا دم بھرنے لگے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جائز رشتے، جیسا کہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے، بہن بھائیوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے، والدین اور اولاد کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے، یا پھر آپ کی کسی کے ساتھ منگنی ہوئی ہے اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، یا پھر کسی نے آپ کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا ہے تو اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے آپ سے محبت کرتا تھا، اب اس کے دل میں کسی وجہ سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، گھروں سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، باہمی محبت پیدا کرنے کے لیے، جتنی بھی ناراضگیاں ہیں، جتنی بھی نفرتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو یہ عمل آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد دوسرے وظائف کے پیچھے آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ہی مجرب اور بہت خاص عمل ہے۔ اس عمل کو آپ لوگ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی فرض نماز کے بعد کر لیں، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگ فجر
فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، یا پھر جب آپ لوگوں کو تنہائی میسر آ جائے اس وقت آپ لوگ اس عمل کو کریں۔ تنہائی میں اس عمل کو کرنا بہت زیادہ فائدہ مند اور بہت طاقتور ہوتا ہے۔ یہ عمل بہت ہی جداگانہ عمل ہے، اس عمل کو بہت سے لوگوں نے کیا اور انہوں نے اس کی تاثیر کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے۔ اس عمل کے کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی میٹھی چیز اپنے منہ میں رکھ کر اس عمل کو کریں۔ چینی اپنے منہ میں رکھ لیں یا کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر آپ لوگ اس عمل کو کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اپنی زبان کو میٹھا کر کے اس عمل کو کریں گے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو ضرور فائدہ دے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیو، دیکھیں اللہ رب العزت کے جتنے بھی اسم مبارک ہیں ان کو غلط مقاصد کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، اور جو شخص غلط مقاصد کے لیے ان کو پڑھتا ہے وہ کسی وبال میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے، وہ شخص اپنے چلتے ہوئے کاموں کو بھی بگاڑ لیتا ہے۔ اس عمل کی جو ترتیب ہے یہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام ہیں۔ اس اسم مبارک کے ساتھ ایک اللہ رب العزت کا اور اسم مبارک ہے، اس کا بھی آپ لوگوں نے ورد کرنا ہے۔ اس عمل کو دن میں ایک بار بھی کیا جا سکتا ہے اور دن میں 2 بار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے اپنے منہ کو میٹھا کر کے اس عمل کو کرنا شروع کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر آپ لوگوں نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ تو تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے ان 2 اسم مبارک کا ورد کرنا ہے جن کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی شخص کے جو وظائف ہیں وہ اپنا اثر نہیں دکھا رہے، اس کو ان وظائف کے پڑھنے کے جو فائدے ہیں وہ حاصل نہیں ہو رہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی تصحیح کروائے۔ تصحیح آپ ہم سے بھی کروا سکتے ہیں یا کسی سے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ تشخیص اس لیے کروائے کہ اس کے وظائف اثر جو ہے وہ کیوں نہیں دکھا رہے، کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کے وظائف میں تاثیر نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ وظائف کرنے کی وجہ سے، غلط تصورات کی وجہ سے بھی ایسے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ فائدے کے بجائے بندہ جو ہے وہ نقصان میں جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ ویڈیو کا کوئی لازمی حصہ جو ہے وہ آپ سے رہ نہ جائے، کیونکہ ہر وظیفے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جن کے مطابق اس وظیفے کو کرنا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا جاؤں آپ کو کہ وظیفہ انسان کو وہی کرنا چاہیے جس پر اس کو یقین ہو، جس پر آپ کا مکمل اعتقاد ہو، اس وظیفے کو آپ لوگ کیا کریں۔ اور کسی وظیفے پر یقین اور اعتقاد کے لیے ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ مکمل سنیں، اس کی کیا شرائط ہیں، وہ کن مقاصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، تاکہ اس وظیفے پر آپ لوگوں کا جو یقین ہے، جو اعتقاد ہے وہ پختہ ہو۔ اب آپ لوگوں نے توز اور تسمیہ کے بعد جب درود پاک پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے ان دونوں اسم مبارک کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ اس شخص کو کوئی چیز پلا سکتے ہیں تو اس چیز کو آپ نے اپنے پاس رکھ کر اس پر دم کرنا ہے۔ وہ دونوں اسم مبارک کون سے ہیں؟ وہ دونوں اسم مبارک ہیں یا ودود یا رحمان۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا رحمانو کا ورد کرنا، آپ لوگوں نے 33 مرتبہ، صرف اور صرف 33 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کا آپ لوگوں نے ورد کرنا ہے۔ یا رحمانو اے بڑے مہربان، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا رحمانو کا ورد کر کے آپ لوگوں نے اس شخص کے دل پر دم کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی اسم مبارک یا ودود یا ودود یا ودود کا ورد شروع کر دینا۔ یا ودود کو آپ الودود 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 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس اسم مبارک کا جو ورد ہے اس کو آپ لوگوں نے 313 مرتبہ کرنا ہے۔ یا ودود یا ودود یا ودود، اس طرح آپ لوگوں نے اس اسم مبارک کو 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس اسم مبارک کا 313 مرتبہ ورد کرنے کے بعد آخر میں پھر آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ آپ لوگوں نے استغفر اللہ کا ورد کرنا
کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 11 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا کر اپنی مرادوں کے لیے، اپنی تمناؤں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ جس شخص کے لیے آپ لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں، اس شخص کے لیے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس شخص کی منتیں کرنے کے بجائے آپ اللہ رب العزت سے اس شخص کو مانگیں۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ لوگ اس شخص کو مانگیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ دلوں کو پھیرنے والی ذات ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات اس شخص کے دل کو آپ کی محبت میں پھیر دیتی ہے تو وہ شخص پھر ساری زندگی آپ سے محبت کرتا رہے گا، وہ شخص آپ کی محبت کا دم بڑھتا رہے گا، وہ شخص آپ کی ہر بات کو مانے گا۔ تو اس لیے اس عمل کو کر کے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے اس شخص کو مانگنا ہے۔ یہ جو عمل ہے، اس عمل کو آپ لوگوں نے اس وقت تک کرتے رہنا ہے جب تک وہ شخص آپ کی محبت میں گرفتار نہیں ہو جاتا، وہ شخص آپ کی بات کو ماننا شروع نہیں کر دیتا، اس کے اور آپ کے بیچ میں جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے، نفرتیں محبتوں میں تبدیل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک آپ لوگوں نے اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ اس عمل کو آپ لوگ جائز محبتوں کے لیے، جائز مقاصد کے لیے کریں۔ میں آپ لوگوں کو اس کی جو اجازت دے رہا ہوں وہ صرف اور صرف جائز مقاصد کے لیے ہے، اور اس کی اجازت کے لیے آپ لوگ کمنٹس میں اللہ رب العزت کے پیارے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام لکھ دیں تو آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اور اگر آپ لوگ اس کو کسی ناجائز مقصد کے لیے، کسی ناجائز کام کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی میں آپ لوگوں کو ہرگز اجازت نہیں دے رہا، اور تب بھی اگر آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے، کیونکہ یہ جو اللہ رب العزت کے اسم مبارک کے ورد ہوتے ہیں، ان کا جو ذکر ہوتا ہے، ان کے جو وظائف ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ لوگ غلط کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بھی غلط ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی آپ اللہ رب العزت کے اسم مبارک کو غلط مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔